آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ آگے ایک روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے، جس کی عادت ہو جھوٹ بولنے کی وہ جھوٹ کے اوپر ہی زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضور غوث اعظم فرماتی ہیں کہ صدق جو ہے، صدق یہ ہر کام کا ستون ہے، پلر ہے، اور ہر کام کی صحیح طور پر پائے تکمیل پر پہنچانا صرف سچ سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو لوگ سچے ہیں وہ پیغمبروں اور صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم گویا کہ آپ فرماتے ہیں صدق نام ظاہر اور باطن ایک جیسی ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ظاہر طور پر تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے، مگر نماز ہی نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے تو صادق وہ ہے جو قول میں بھی سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول میں بھی سچا ہو اور عمل میں بھی سچا ہو۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے نا کہ اس کے ساتھ اللہ ہر وقت، اللہ اس کے ساتھ خود اللہ رب العزت ہو، اس کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو، تو وہ بندہ سچا ہو جائے، بس اس کی زبان کے اوپر سچ ہو۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں صادق جو ہے، سچ بولنے والا، اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں آ کر ہمیں کہتے ہیں حضور نماز پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیا کریں؟ دعا فرمائیں ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے، نماز پڑھنے کو بڑی آوازاری میں معاذ اللہ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو سچ وہ صادق جنس ہے اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اس سے خوف کھاتی ہے اس کے سچ کی وجہ سے، جو وہ سچ پر قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ آپ فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ایک رعب اور دبدبہ اور تمکنت ہوتی ہے اس شخص کی۔ جو ہے اخیر پر آپ اپنے غنیت الطالبین کے آخری باب کے آخری چیپٹر، آخری پیراگراف کی آخری لائن کے اندر حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر جب بندہ سچ کے اس مقام کے اوپر فائز ہو جاتا ہے نا، اور پھر جب اس سچ کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایک ایسا آئینہ عطا فرماتا ہے جس آئینے کے اندر وہ دنیا اور آخرت کے تمام احوال دیکھ لیتا ہے، تمام احوال، اور یہ نعمت اللہ کے ولیوں کو حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضور خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہم اپنے آئینے کی آئینہ داری کرتے ہیں اور ہمارے آئینے نے کبھی بھی کوئی بات غلط ہمیں نہیں بتائی، کبھی کوئی بات۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ سچ کے اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے اور اس سچ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا آئینہ عطا فرماتا ہے جس میں وہ دنیا اور آخرت کے تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تمام چیزوں کو۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سچ کے اس مقام کے اوپر فائز تھے جس کا بیان ہی مشکل ہے۔